اسی طرح اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے رنگ کی تو ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ اور سونے کے دھاگوں میں ہی دیکھا ہے، ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا، ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ تاریخی روایت کے مطابق کعبہ شریف کے غلاف کے رنگوں کی تعداد 7 تک ملتی ہے۔ خاکی، سرخ، سفید، زرد، سبز، سیاہ اور سنہری رنگوں کے غلاف بنائے گئے۔ سیاہ غلاف کعبہ شریف کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک استعمال ہوا۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زائد رنگوں کا غلاف بھی بنا ہے، ایک بنیادی رنگ اور دوسرا اس کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا گیا۔ کالے کپڑے پر سنہرے رنگ کا دور اسلام کے بعد کا دور ہے۔ کالے کپڑے پر قرآنی آیات یا دیگر مقدس عبارات تحریر کی جاتی ہیں۔ اس وقت غلاف کعبہ کے 2 رنگ سفید اور سرخ اس کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یمنی کپڑے کا رنگ سفید اور سرخ ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ کے لیے خالص ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کے اوپر تلے مختلف پرت بنائے جاتے ہیں اور یہ اچھا خاصا وزنی ہوتا ہے جسے اٹھانا آسان نہیں رہتا۔ خانہ کعبہ پر غلاف رکھنے کا عرصہ بھی مختلف رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ ماضی میں بعض دفعہ غلاف کعبہ کو سال میں 3 بار بھی تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی مشہور تاریخوں میں یوم عاشوراء، 1 رجب، 27 رمضان المبارک، یوم الترویہ اور قربانی کا دن زیادہ مشہور ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت قریش مکہ کا تیار کردہ غلاف کعبہ کی زینت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تبدیل نہیں کیا بلکہ اسے باقی رکھا گیا۔ جب خانہ کعبہ میں خوشبو چھڑکنے والی ایک خاتون کے ہاتھوں غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تو آپ نے سفید اور سرخ رنگ کا یمانی کپڑے کا نیا غلاف بنوایا۔ آپ کے بعد آپ کے خلفاء حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے سفید رنگ کا غلاف کعبہ تیار کرایا۔ یہ بہت پتلا کپڑا تھا جسے مصر میں تیار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المال سے سال میں 2 بار غلاف بنایا اور تبدیل کیا جاتا۔ ان کے دور میں تبدیلی کے بعد پہلا غلاف شیبہ بن عصبہ کے پاس رکھ دیا جاتا تھا۔ فاطمی دور میں غلاف کعبہ زرد رنگ کا رہا۔ محمد بن سبکتگین کے دور میں زرد ریشمی کپڑے کا غلاف بنایا گیا۔ عباسی خلیفہ ناصر نے سبز ریشم اور اس کے بعد سیاہ ریشم استعمال کیا جو آج تک جاری ہے۔ سن 1345 ہجری میں سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود نے غلاف کعبہ کے لیے الگ سے ایک ادارہ اور کارخانہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ غلاف کعبہ کی نگرانی وزیر خزانہ عبداللہ بن سلیمان کو سپرد کی گئی۔ ان کے دور میں سال میں 3 بار غلاف کعبہ تبدیل ہونے لگا۔ سعودی عرب میں غلاف کعبہ کے لیے کارخانے کے قیام کے بعد اس کا ریشم اور دیگر تمام ضروری اشیاء وہیں تیار کی جاتی ہے۔ غلاف کعبہ کو آیت قرآنی سے سنہرے پانی کے ساتھ مزین کیا جاتا ہے۔ سنہرا رنگ پر سیاہ رنگ غالب ہے مگر یہ دونوں حصے خالص ریشمی کپڑے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ تاہم غلاف کعبہ کا اندرونی حصہ سبز یا سفید کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تبدیلی یوم عرفہ کو عمل میں لائی جاتی ہے۔ پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے قریب موجود میوزیم میں رکھا جاتا ہے یا تحفے کے طور پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو دیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے اتارے جانے والے غلاف کو کھول کر اس کے حصے الگ الگ کیے جاتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔